سرورت آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. جو میں ایک دفعہ اپنے ان دیکھنے والوں کے لیے جو ابھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ جس کو میں نے کوٹ کیا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ٹھہرایا تاکہ تم میرے سوا کوئی اور کارساز نہ پکڑو. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب کوشش بھی کرنی ہے، کوئی ہیلا بھی اختیار کرنا ہے. پھر میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ہم عامل کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، ہم 2 تعویذ بھی بنا لاتے ہیں، ہم 3-4 ٹونے بھی کر لیتے ہیں، اور ہم پھر سمجھتے ہیں اب اللہ پہ ہمارا توکل بھی ہے. کیا یہ توکل ہے یا یہ چیزیں کرنا اس کی ضد ہے؟ اور وہ جو ایک حکم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا جب ان کے بے حد مطلب قیمتی اور عزیز فرزند کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کنویں میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ میں صبر جمیل اختیار کروں گا، تو وہ بھی تو ایک توکل ہے نا. وہ تو بے شک ایک روایت مجھے قصص الانبیاء میں سے اور یاد آ رہی ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک جب آپ نے گفتگو کو پہنچا دیا ہے، روایت یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں ڈالنے لگے تو ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام مسکرا دیے. ان کے بھائی نے پوچھا کہ مسکرانے کا سبب کیا ہے کہ ہم آپ کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک روز جب میں اپنے بھائیوں کو اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جس کے اتنے بھائی ہوں اس کو کوئی خطرہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یعنی آج انہی بھائیوں کے ذریعے پروردگار عالم نے کنویں میں ڈلوانے کا مجھے انتظام کر دیا. آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے فرا، اس لیے کہ یہ وہ سوال ہے کہ جو آج عوام الناس کے ذہنوں میں موجود ہے کہ ہم اللہ پر توکل کا اعلان بھی کرتے ہیں مگر اس کے باوجود کبھی ادھر رجوع کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. میں بڑی آسان الفاظ میں گفتگو کرتی ہوں. میں مقامی ٹی وی چینل پر ایک ریلیجس پروگرام ہوسٹ کرتی ہوں. لائیو کالز آتی ہیں، لوگ اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں، ایک عالم دین ہوتے ہیں، وہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں. نہ جانے کیوں میری ایک پریکٹس ہے، میں پوچھتی ہوں اچھا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد میں پہلا سوال جو پوچھتی ہوں، کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ یقین کیجئے کہ 70 یا 60% اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو اتنے ہی افراد جو ساری گفتگو ساری دکھ بھری داستان سنانے کے بعد جب میں پوچھتی ہوں نماز پڑھتے ہیں، نہیں نماز کی تو پابندی نہیں ہو پاتی، پڑھ لیتے ہیں، بیوی پڑھتی ہے، بیٹیاں ساری پڑھتی ہیں، بس میں نہیں پڑھ پاتا. تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے اللہ سے مانگنے کے لیے تو اپنی بیوی اور بچوں کو مقرر کر دیا ہے، لیکن آپ سوچئے کہ آپ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے. ہم ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ایک پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں، لائیو کال ریسیو کر رہے ہیں. آپ نے ہم سے بیٹھ کر اپنی دکھ بھری داستان سنا دی. کبھی اپنے رب سے کہہ کر دیکھیے، اگر اپنے رب سے کہہ کر دیکھے انسان تو پھر یہ بات دل کی کیسے عرش پر پہنچتی ہے، بارگاہ عزتی میں پہنچے، تقرب الہی میں پہنچے، اور کس قدر جلدی مستجاب ہو اور شرف قبولیت پر پہنچے. تو ہمارے یہاں عادت سی پڑ گئی ہے، ہم اس سے کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں. اچھا یہ جو باباؤں کے پاس جانے والا دم درود والا مسئلہ ہے، مجھے اس سے انکار اس لیے نہیں ہے کہ میں آیات قرآنی کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتی ہوں. آیات قرآنی کو اگر پانی پر پھونک کر پلا دیا جائے وہ بھی تاثیر رکھتا ہے. میں کہتی ہوں 4 قل آیت الکرسی پڑھ کر کسی پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیمار بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس فرد تک پہنچے جو کہ صحیح ہو، اس فرد تک پہنچا جائے جو کہ واقعی قرآن کا علم رکھتا ہو، جو کہ واقعی بس یہی وہ مسئلہ ہے کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے میں ہی صحیح ہوں. اب کیسے ہم جانے کون صحیح ہے؟ اللہ ہی جانے. دیکھیں ہم نے اللہ کو دیکھا عقل کے ذریعے، اللہ کو پہچانا عقل کے ذریعے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. بالکل ویسے ہی نشانیاں ہوتی ہیں، آثار ہوتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے انداز اور ہوا کرتے ہیں. مگر ایک تو ضعیف الاعتقادی بھی ہے فرا، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ شاید خلق خدا اتنی مشکلات اتنے مصائب میں گرفتار ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ہر ایک پہ یقین کرنے کو تیار ہے. تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھیے اور تھوڑا سا کچھ اگر آپ نشانیوں کو دیکھیں تو آپ یقیناً سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا لیکن میں یہی سوال آپ لوگوں کی طرف بھی لے کے آؤں گی کہ یہاں پہ تھوڑا سا سمجھا دیجیے، وہ جو صبر توکل جو ہے اس کے 2 طریقے ہوں گے. اگر کچھ مل جائے تو اس پہ آپ شکر کر رہے ہیں، جو مل رہا ہے اس پہ آپ راضی برضا ہیں، جو نہیں مل رہا اس پہ آپ صبر کر رہے ہیں. جب آپ یہ دونوں چیزیں اختیار نہیں کرتے آپ توکل نہیں کر سکتے، آپ تقویٰ نہیں کر سکتے، آپ مطلب خوف خدا میں نہیں پھر جی سکتے. اب مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہم پہ کوئی مصیبت پڑی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اسے اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کریں یا پھر ہم اس کے بارے میں ایفرٹس کریں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، پہلے تو صبر کیسے ہوگا؟ جی
پہلے تو میں آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ہم دم درود کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو میں یہ بتاؤں کہ آپ کوئی بھی سبب اختیار کریں. ایک مسلمان کا بلیو ہے، فیتھ ہے کہ اگر جس طرح ہمارے یہاں میڈیکل، آپ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، کہ لائف سیونگ ڈرگز کہلاتی ہیں، زندگی بچانے والی ادویات. ہم بھی بولتے ہیں لائف سیونگ ڈرگز ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دوائیاں زندگی بچا رہی ہیں. بچانے والی ذات تو اللہ کی، لیکن ایک مسلمان کا لاشعور میں یہ ایمان ہوتا ہے کہ اس دوا میں جو شفا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہے، اللہ کی جانب سے ہے، لہذا حقیقی کارساز اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا، اور مجازن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ طاقت اور اس میں یہ شفا رکھی ہے. ہم بولتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، اس کا مطلب ہے ہم مشرک ہو گئے. شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، فیتھ ہے، بلیو ہے. اور جس طرح عقائد نصفیہ وغیرہ میں پڑھے تو چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ڈاکٹر ہاتھ میں شفا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی شفا ہے وہ شفا اللہ کی جانب سے ہے. تو حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور جہاں تک دم کا مسئلہ ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص پر دم کرتے ہیں. صحابی نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس اس کی اصل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، اور میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی پر نظر لگ جائے یا کسی کو کوئی سانپ یا بچھو کاٹ لے تو اس پر دم کرنا جائز ہے. اسی طریقے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جب کسی کو کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس بیماری کو کاٹنے کے لیے ہم بعض اوقات اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو کچھ تم کرتے ہو دراصل یہ اللہ کی تقدیر سے ہے. صحیح. لہٰذا یہ جو دم ہے، درود ہے، اس کی بے شمار احادیث ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب کیا ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جگہ جگہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ ہم کالے علم کی کاٹ پلٹ کے ماہر ہیں، رزق میں بندش ہو یا محبوب قدموں میں لانا ہو یا اولاد نہ ہو رہی ہو یا رشتے نہیں ہو رہے ہوں یا آپ کے کاروبار میں تنگی ہو، بس بابا کی ایک ایسی کوئی میں آپ کو اسی سے سمجھاؤں گا. دیکھیں، ایک تو سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہے، اس نے بھی بورڈ لگایا ہوا ہے. ایک اس کے مقابلے میں کمپاؤڈر نے لگایا ہوا ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ سرٹیفائیڈ ڈاکٹر اپنا بورڈ ہٹا دے؟ لیکن ہم نے اسی طریقے سے چونکہ صحیح عاملین بھی ہیں. عاملین سے مراد یہ نہیں کہ یہ جعلی عاملین، عاملین سے مراد ہے دین پر عمل کرنے والے، قرآن کی آیات کی اور بے شمار وظائف کی زکوٰۃ نکال کر اور پھر خلق خدا کی خدمت کرنے والے. لہٰذا اصل اور نقل میں پہچان کے لیے اللہ نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی ہے. اس کو بروکار لاتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں عطائی ڈاکٹر ہے، یہ اوریجنل ڈاکٹر ہے، یہ صحیح عامل ہے، یہ غلط عامل ہے، اور جو ولگیرٹی پھیلا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. ہم ایک بریک کے لیے رکنے سے پہلے ایک سوال میں مولانا حضرت اسلام صاحب آپ کے سامنے رکھتے ہوئے جاؤں گی. شکر، لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں چیز ملے گی تو شکر کریں، اب یہ جو کچھ ہے اس پہ کیا شکر کرے بندہ؟ یعنی مطلب اکثر میں لوگوں کو کہتے سنا دال کھا کے شکر نہیں کرنا چاہیے، پھر آپ کو دال ہی کھانے کو ملتی ہے. آپ کو ملک جس دن ملے اس دن آپ شکر ادا کریں اس کا. تو یہ بھی تو ایک سوچ ہے کہ ہمیں فلاں چیز، ہم اس سے پہلے شکر نہیں کریں گے. یہ بھی کوئی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، وہ ہوگا تو پھر شکر. تو ہم اس سے پہلے ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. سوال میں نے یہ کیا تھا کہ شکر ہم کیوں کریں؟ ہمارے سامنے جب تک مرغ مسلم نہ آئے، کوئی دال کھا کے بھی شکر ادا کرنے کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار بندے. اب شکر ہمیں کہاں کہاں کرنا ہے؟ کچھ مل جائے تو ہی کرنا، اپنی مرضی کی چیز ملے تو ہی کرنا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرتے ہو تو میں تمہارے ہر چیز میں زیادتی کروں گا. اللہ رب العزت آپ جس چیز پر شکر ادا کریں اللہ رب العزت اس میں زیادتی کرتے چلے جائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو، کفران نعمت کرو، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر کفران نعمت کرتے ہو تو میری پکڑ بھی بہت شدید ہے. اب شکر کس پہ کریں میں آج کرا دوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العزت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اتنی اللہ رب العزت کی نعمتیں. کون کون سی نعمت؟
آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ زیادہ جانتے ہیں کہ انسان صرف اپنے نفس میں, اپنی جان میں ہی غور کر لے تو اللہ رب العزت کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ان کا شکر اگر ساری زندگی ادا کرتا رہے تو اس شکر کا حق ادا نہیں ہوگا. ایک اللہ والے تھے, ان کے پیر میں چپل نہیں تھی, دوپہر کا وقت تھا, ظہر کی نماز کے لیے جا رہے تھے, دل میں یہ خیال آیا, اے اللہ میں تو نماز کے لیے جا رہا ہوں, گرمی بھی بڑی شدید ہے اور چپل بھی نہیں ہے, پیر جل رہے ہیں. اتنے میں دیکھا سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے جس کے پیر ہی نہیں ہیں. اسی وقت انہوں نے جو ہے نا شکر ادا کیا, اے اللہ میں تو اس پر کفران نعمت کر رہا تھا کہ میرے پاس چپل نہیں ہے, کم سے کم پیر تو ہیں, اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو تمہیں نعمتیں دی جائیں ان کا اظہار کرو, ان کا اظہار کرو. اعملوا آل داود شکرا, حضرت داود کے بارے میں فرمایا کہ کتنے شکر گزار بندے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور, جیسے کہ آپ نے کہا لوگ جو ہیں بہت کم لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے خود کہا ہے بہت کم بندے ہیں. اور پھر یہ بھی فرما دیا اگر تم چاہتے ہو کہ ہر چیز میں زیادتی ہو تو لئن شکرتم لازیدنکم. بالکل صحیح. ایک سوال آپ بہت اچھا کر رہے تھے بریک میں, میں چاہ رہی ہوں کہ ہم سب کے لیے وہ آپ سوال ڈاکٹر صاحب سے اس وقت بھی کریں. جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہے اللہ پر توکل, جی تو آج کل معاشرے میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ انشورنس کا جو رجحان ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی غریب لوگ ہیں, ایک شخص ہے بوڑھا ہو گیا, ضعیف ہو گیا, اب کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتا, وہ سود پہ پیسے بینک میں رکھوا دیتا ہے کہ کیا کروں مالک, اس کے علاوہ کوئی سبیل نہیں اختیار کر سکتا, یہی کم از کم پیسہ تو محفوظ ہے, کچھ تھوڑا بہت آ جاتا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہوں, اب وہ کیا کرے وہاں پہ, اس کے لیے یہ انشورنس ہے نا, اس کے اوپر یہ کوریج وغیرہ کا بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے, تو کیا یہ اللہ پہ توکل والے احکام کے احکامات کے خلاف تو نہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, جو انشورنس کا معاملہ ہے اس میں فقہاء کرام کی دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ یہ توکل ہی کے خلاف ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, مومنین نے اللہ کی جنت کے بدلے میں اپنا جان و مال اللہ کے حوالے کر دیا. جب اللہ کے حوالے کر دیا, اب جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اب ہم اسے انشور کریں گے تو توکل کے خلاف ہے. لیکن دوسرے فقہاء کرام نے کہا کہ کیونکہ ایک معاشرے کے اندر اسباب اختیار کرنا ٹھیک ہے, لہذا کراہیت کے ساتھ چونکہ ایک چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہر آدمی اس کو اختیار کر رہا ہے, تو اس وجہ سے رخصت ہے. دین میں دو چیزیں ہوتی ہیں, عزیمت اور ایک رخصت. عزیمت کیا, پرائورٹی, ٹاپ جو چیز ہوتی ہے آپ کی بالکل بہترین چیز, اس کو اختیار کرنا. اور رخصت کیا ہے کہ معروضی حالات ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر آپ نے کم درجے کی چیز کو اختیار کرنا. لہذا اس میں فقہاء کرام نے رخصت دی ہے کہ انشورنس آپ کر سکتے ہیں, لیکن عزیمت کا, استقامت کا مقام یہ ہے کہ جان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, اس کو ہم گروی نہیں رکھ سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہے کبھی خدا نہ خواستہ والد کے پاس اتنی کوئی جائیداد نہ ہو تو بچے ہی نہیں چھوڑتے, وہ کہتے ہیں ابا آپ نے کیا کیا, ان کے والد کو دیکھیے وہ کیا کیا چھوڑ کے گئے ہیں ان کے لیے, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. اگر وہ کہے بیٹے میں نے اللہ پہ توکل کیا تو وہ کہتے ہیں آپ نے ہماری زندگی خراب کی. نہیں, میں آپ سے بتاؤں کہ یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں صبر اور شکر کا انتظام کرے, اپنے بچوں کو قناعت سکھائے, رزق حلال کی ترغیب دے, اور انہیں بتائے کہ دیکھو بیٹا میں نے زندگی میں مال و اسباب تو جمع نہیں کیے, لیکن میں تمہیں جو دے کر جا رہا ہوں وہ بہترین تربیت ہے, جو میں تجھے دے کے جا رہا ہوں بہترین علم ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ملینر اور بلینز اولاد کے لیے نہ چھوڑ کر جائے, لیکن جو اس کی وراثت علمی تھی وہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر جائے, اور عین ممکن ہے کہ اس کے بچے جائز رزق حلال کما کر دنیا میں بہت سارے لوگوں سے آگے نکل جائیں. لہٰذا یہ شکوہ اور شکایت تو انسانی زندگی میں اس کے ضمیر اور اس کی جبلت میں شامل ہے. انسان تو یہ بولتا ہے کہ جناب ملینز آ گئے تو بلینز آ جائیں, بلینز آ گئے تو ٹریلین آ جائے. انسان کا پیٹ یا تو قناعت بھرتی ہے یا قبر کی مٹی بھرتی ہے. لہٰذا یہ تو اس کمپٹیشن اور مسابقت کا معاملہ ہے. اور دوسرا رہا آپ کا یہ سوال کہ معاشرے کے اندر جس طرح آپ نے کیا تھا, ایک مقابلہ یہی کہ والد کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے. جی تو والد کے اوپر بوجھ آنے کی یہی صورت ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں وہ اسرت کی زندگی گزارتے ہیں اور وہ تنگی کی زندگی گزار جاتے ہیں, لیکن ہم مسلمانوں کا یہ فیتھ ہے, یہ بلیو ہے کہ جو غریب غربت کی زندگی گزار رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا رہا, صبر کرتا رہا کہ یہ رزق چونکہ اللہ متعین کرتا ہے, اللہ نے میرے حصے میں اتنا رزق دیا, اور تھوڑے رزق پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. تو حدیث مبارک میں آتا ہے, اس لیے کہ مومن کی زندگی تو آخر کی زندگی ہے, لہٰذا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کل قیامت میں جو عمرہ ہوں گے بڑے بڑے, وہ پرچہ حل کریں گے, 500 سال ان کے ہاتھ میں پرچہ تھما, 500 سال تک حل کرتے رہیں گے, اور غریب دمادم مست قلندر کرتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا. یہاں ایک قصہ سنانا چاہوں گا میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا, اگر اجازت ہو آپ کی.
جو آپ نے ابھی عرض کیا کہ والدین پہ بچے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا. حضرت ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ اصل میں تربیت، ان کی تربیت بچپن ہی سے کرنی ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قصہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین تھے اور 11 بیٹے تھے. جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس ٹوٹل 11 دینار تھے، یعنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے. تو ان کے ایک ملنے والے نے کہا کہ میں آپ کو 1 لاکھ دینار دے دیتا ہوں جو آپ اپنے بچوں میں وراثت میں تقسیم کر دیں، کیونکہ آپ نے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہنے لگے میں نے بچوں کو تعلیم دی ہے اور بچوں کو اللہ پر توکل کرنا سکھایا، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا. اگر وہ اس پر چلتے ہیں تو میں جو ہے وہ اللہ رب العزت وہ یتولی الصالحین، اللہ رب العزت جو ہے ولی ہے نیکوں کو. بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ یہ اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ غربت اور مفلسی کو اختیار کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مالدار مومن جو ہے ایک غریب مفلس الحال مومن سے بہت بہتر ہے. نہیں، رسول اللہ نے غربت سے پناہ بھی مانگی ہے. پناہ بھی مانگی. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ 2 لوگ رشک کے مستحق ہے، ایک جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اسے راہ خدا میں لٹاتا ہے، اور دوسرا وہ جسے علم عطا کیا اور وہ اسے راہ خدا میں لوگوں کے لیے لٹاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ جو ہم جان بوجھ کے غریبی کو جان بوجھ کے غریبی کو نہیں، جان بوجھ کے غریبی والی بات نہیں ہے یہاں پر. بات آپ نے جو سوال کیا تھا کہ اگر وہ غریب ہو، صحابہ کرام تھے کہ جن کی تجارت کے قافلے اونٹوں پہ ہزاروں اونٹوں پہ تعداد میں آیا کرتے تھے. ایک بات کہنا چاہتی ہوں فرا، جب غربت کی بات آتی ہے تو حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر برائی 2 چیز یعنی غربت اور جہالت کی گود میں پنپتی ہے. تو ہمیں غربت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں غربت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں جہالت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. جی موقع نہیں مل رہا آپ کو. نہیں پلیز پوچھیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اللہ پہ توکل تو کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسی چیزیں لے کے جیسے پلاٹ وغیرہ لینا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، کیا یہ مطلب کہ آپ سود نہیں لینا چاہتے، آپ وہ نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر پلاٹ وغیرہ لے کے ڈالیں تو وہ وہ مجھے اب یاد آ گیا کہ فرحان نے بھی بات کی تھی سود پر. ٹھیک ہے نا، دیکھیں سود چاہے آپ بھوک اور افلاس میں مبتلا ہو، ہاں اگر آپ کی جان پر بن جائے تو پھر تو قرآن نے اکراہ کی صورت میں، اضطراب کی صورت میں جان بچانے کا حکم دیا ہے. اس صورت میں تو جو میتہ ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے. آپ کسی کے ساتھ کاروبار میں پیسہ لگائیں، وہ آپ کا پیسہ الگ کھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے اوپر نقصان بھی ڈالنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو پتا ہے جناب کاروبار میں اس دفعہ اتنے کا گھاٹا ہوا، اب آپ کو ہم نے کیا دینے، الٹے آپ اتنے ہمیں دیجیے، تو آپ بندہ وہاں پہ کیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جو ہے اپنی حاجت کے لیے سوال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے، جان کا خوف آ جائے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو کوئی سبب میسر نہ آئے یعنی کہ اس کے اعضاء سالم نہ ہو، ایسی صورت میں مانگ سکتا ہے. اور میں اس کے متعلق حدیث مبارک بتاؤں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک توانا شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بچے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے کچھ دیجیے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے فزیکل اسٹرکچر کو دیکھا، صحیح اور سالم ہے. آپ نے فرمایا یہ بتا تیرے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا میرے پاس 2 ٹاٹ کے لباس ہیں اور غالباً ایک پیالہ ہے. سرکار نے فرمایا کہ آپ نے اسی وقت بولی الہام کیا باقاعدہ کہ کون اس کا 1 درہم دے گا. ایک صحابی کھڑے میں دوں گا. آپ نے فرمایا کون اس کے 2 دے گا؟ دوسرے کھڑے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں. آپ نے 2 درہم میں اسے بیچا اور اس کو کہا 1 درہم جا اپنے بچوں کو کھانا کھلا، اور 1 درہم سے آپ نے کہا کہ کھاڑی لے کر آ. پھر کہا جنگل میں جا کر اسے درخت کاٹ 15 دن سے پہلے میرے پاس مت آنا. دستہ خود لگا کے دیا، خطرہ خود لگا کے دیا. 15 دن کے بعد جب وہ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اب جو ہے وہ 10 درہم میں نے کما لیے ہیں اور آپ نے جو فرمایا تو اس سے مجھے بڑی برکت ملی ہے، عزت نفس بھی مل گئی ہے. سرکار نے فرمایا جا 5 درہم سے جا تو اپنا کاروبار چلا اور 5 درہم جا اپنے بچوں پر خرچ کر. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ضعیف بیوہ ہے یا کوئی ایک ویسے ہی بیوہ ہاں تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مال اسے دیا جائے گا. دیکھیں جو شرعی فقیر ہے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کیوں رکھی گئی ہے؟ زکوٰۃ یہ کہ آپ کا امیروں کا مال لے کر غریبوں پر خرچ کیا جائے گا. لیکن ہمارے ہاں جو فقراء کا مال ہے وہ وزراء کھا جاتے ہیں. کیا کیا جائے؟ بریک کے لیے یہاں پر رکیں گے، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات.